السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم یاہو سے ناراض ہو گئے۔ دوسری طرف امریکی CIA نے ٹرمپ کو رپورٹ دی ہے اگر جنگ نہ روکی تو ایران یورپ میں بھی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران اپنے میزائلوں کا رخ یورپ کی طرف کر رہا ہے۔ امریکی FBI نے بھی خبردار کیا کہ ایران اور اس کے حامی ڈرونز کے ذریعے امریکہ کے اندر اہم مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک صحافی نے جب صدر ٹرمپ سے یہ سوال کیا تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے اگر امریکہ کے اندر حملے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کا دائرہ امریکہ کے اندر تک پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا اور اس کی امریکی صدر کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایران نے جوابی حملوں کی پالیسی ترک کر کے اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں اور خطے میں امریکی بینکوں کو مسلسل نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد میزائل اور ڈرون حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل میں سینسرشپ عائد ہے، بڑے پیمانے پر جو تباہی ہو رہی ہے اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایرانی حملوں نے اسرائیلیوں کی زندگی حرام کر دیا اور وہ بھاگتے پھر رہے جانے بچانے کے لیے۔ امریکہ کے اندر سے ہی وائٹ ہاؤس پر حملے کی کوشش بھی ہو چکی ہے، مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ان خفیہ رپورٹس کے بعد جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران میں رجیم چینج کے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ٹیلی فونک گفتگو میں نیتن یاہو کو جھاڑ دیا اور انہیں نااہل شخص کہا ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے جنگ شروع کی، امریکہ کو پھنسا دیا۔ اب اگر ایران روس کے کہنے پر بھی جنگ بند نہیں کرتا تو امریکہ کیا کرے گا؟ ایران کی استقامت سے امریکہ کی طاقت کا گھمنڈ ٹوٹ چکا ہے۔ دنیا میں طاقت کے نئے مراکز بن گئے ہیں۔ دنیا اب ویسی نہیں رہے گی جیسی جنگ سے پہلے تھی۔ عرب ممالک امریکہ کی بے بسی پر حیران ہیں۔ امریکی بڑے دھوم دھام سے جہاز بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن کو ابنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن اب وہی بحری جہاز خود کو بچانے کے لیے ابنائے ہرمز کی بجائے بحر ہند میں کھڑا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی دھمکی دی ہے، جس سے عرب ممالک بھی پریشان ہیں، ان کے آگے کیا ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سمندر کے اندر میزائل بھی موجود ہے۔ امریکی وزیر جھوٹے ٹویٹ کر رہے ہیں اور خود ہی ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک آخری کوشش کے طور پر امریکہ اور اسرائیل سوشل میڈیا پر ایرانیوں کو مسلسل اکسا رہے ہیں کہ وہ موجودہ رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور یہ ان کی زندگی کا آخری موقع ہے۔ ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ایرانی پولیس کے سربراہ نے خبردار کیا جو امریکہ اور اسرائیل کے موقف کی حمایت کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے کردوں کو بھی ایران کے خلاف اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن کردوں نے امریکہ سے واضح گارنٹیاں مانگی کہ آپ ہمیں عین وقت پر اکیلا چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ نہ امریکہ نے کوئی گارنٹی دی اور نہ کرد آگے بڑھے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ نے بڑک ماری تھی کہ وہ تیل لے جانے والے جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ جب مختلف ممالک نے سیکیورٹی مانگی تو امریکی فوج نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ 2 دن پہلے روس کے صدر پیوٹن سے 1 گھنٹے کی گفتگو میں ٹرمپ اس بات پر زور دیتے رہے کہ ایران کو جوابی حملے نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے صدر پیوٹن سے مدد بھی مانگی۔ صدر پیوٹن کا ایرانی قیادت سے رابطہ ہوا ہے، چینی قیادت نے بھی، سفارتکاروں نے بھی ایران سے رابطہ کیا ہے، لیکن جنگ بندی کا حتمی فیصلہ نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کریں گے۔ ایک طرف روس ایران کی مدد کر رہا ہے تو دوسری طرف ایٹمی ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا بھی جو ہے وہ میدان میں آ گیا۔ اب ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں تو دوسری طرف ایران کے ساتھ روس، چین اور شمالی کوریا کھڑے ہیں۔ جنگ نہ رکی تو یہ آئندہ چند دنوں میں مشرق وسطیٰ سے یورپ تک پھیل جائے گی۔ پورا یورپ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور یورپ اس سے خوفزدہ ہے۔ CIA کا دعویٰ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اسرائیلی حملے میں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور یہ سب پروپیگنڈا ہے اسرائیلی۔ امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملوں کے جواب میں ایران نے بھی 12 مارچ کو اسرائیل سمیت بحرین، UAE، قطر اور خطے میں دوسرے جو امریکی فوجی اڈے ہیں انہیں نشانہ بنایا اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے اس پر۔
ایران کا کہنا ہے کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل پہ سب سے بڑا میزائل حملہ کیا ہے، جس میں اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جی پی ایس جیم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں تیل بردار جو جہاز ہیں وہ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہیں اپنی منزل کا درست اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ بحری جہازوں کے آپس میں ٹکرانے کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ ایران نے اپنے بینکوں کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ اب خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے مالیاتی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنائے گا، جس سے خلیجی ممالک میں ایک نیا بحران پیدا ہو گیا اور بینکوں کے چیف ایگزیکٹو خلیجی ممالک سے نکل رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ امریکہ پہلے ہی کئی درجن جہاز چارٹر جہاز بھیج کر اپنے شہریوں کو نکال چکا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ خطے کا مستقبل کیا ہے؟ عرب ممالک پریشان ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ نہ صرف مشرق وسطیٰ میں جانی و مالی نقصان کا باعث بن رہی ہے، بلکہ اس کے اثرات مڈل ایسٹ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ ایران اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں حملوں اور جوابی کارروائیاں جو ہیں سلسلہ مسلسل جاری ہے، جبکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں غیر یقینی صورتحال کے باعث کبھی اوپر جا رہی ہیں، کبھی نیچے آ رہی ہیں، پھر بڑھ گئی ہیں۔ خلیج کے جو اہم بحری راستے ہیں آبنائے ہرمز میں بھی کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ سمندری گزرگاہ آپ کو معلوم ہے جس سے عالمی سطح پر تیل کی بڑی مقدار جو ہے سمندر کے راستے منتقل ہوتی ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو تیل کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے علاقے میں ایران کی 16 بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی خطے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت تک حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ تہران میں امریکی حملوں کے بعد بجلی کی طویل بندش دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جنگ اپنے شیڈول کے مطابق جس طرح امریکہ چاہتا ہے بڑھ رہی ہے آگے اور تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور وہ کسی وقت بھی جنگ بند کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فوجی کارروائیاں جلد ختم ہو جائیں گی تو انہوں نے واضح جواب دینے کے بجائے کہا کہ یہ صورتحال پر منحصر ہے۔ اس طرح کے بیانات کو متضاد اشاروں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے عالمی سطح پر مزید غیر یقینی صورتحال۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔